اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد اور ان کی تعدی کے حوالے سے ہے۔ تو یہ سلسلہ پچھلی نشست سے ہم شروع کر چکے ہیں۔ آج اسی کا تسلسل ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ قبیلے بنی تیم کے کسی شخص کے غلام تھے اور اسلام کو دل اور جان سے قبول کرنے کی سزا بڑی دلیری، ضبط اور صبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، جھیل رہے تھے۔ ان کا مالک ان پر اس قدر تشدد کرتا تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس ہم قبیلہ شخص سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید لیا اور پھر آزاد فرما کر حضور علیہ التحیۃ والثناء کے خدمت کے لیے آزاد فرما دیا۔ حضرت ابو فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیہ کے بیٹے صفوان کے غلام تھے اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ ان کا اصل نام افلح تھا۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ امیہ نے عین دوپہر کوئلوں کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر ننگے بدن ان کو پیٹھ کے بل لٹارا ہوا ہے اور ان کے پیٹ پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، جبکہ ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور شدت کرب سے زبان منہ سے باہر نکل پڑی ہے۔ حضرت ابو فقیہہ جاں بلب، نیم جان اور بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں اور امیہ کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اسے اور عذاب دو تاکہ اس کی چیخ و پکار سن کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود آئے اور اسے اپنے جادو کے زور سے ہم سے چھڑا کر لے جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مالک صفوان کو رقم ادا کی اور ان کو ظالموں سے رہائی دلا دی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی خاتون ہیں اور کنیز ہیں ایک مشرک کی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے بے رحم مالک نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ تشدد کی وہ انتہا کر دی کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ ابو جہل مردود اس پاک باز اور عفیفہ پر
جور و ستم میں ان کے مالک کے ساتھ برابر کا سہیم و شریک تھا، ایک دن اس نے حضرت زنیرہ سے تانا دیتے ہوئے کہا کہ لات و عزا نے تجھے نابینا کر دیا۔ انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا کہ قطعی نہیں، لات و عزا نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ضرر و نقصان کا اختیار انہیں ہے، یہ تو آسمانی حکم ہے اور میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ میری بینائی مجھے واپس پلٹا دے۔ اور پھر اگلی صبح ان کی بینائی واپس آ چکی تھی، لیکن قریش کی آنکھوں پر بدبختی کا وہ دبیز پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور ان کی صاحبزادی کو بھی خریدا اور آزاد فرما دیا۔ حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خاتون بنو زہرہ کے ایک خاندان کی کنیز تھیں۔ اسود بن عبد یغوث انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا تھا، انہیں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی رضا کی خاطر خریدا اور آزاد فرما دیا۔ حضرت نہدیہ اور ان کی صاحبزادی، یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی زرخرید تھیں اور بفضل تعالی نعمت ایمان سے لبریز اور مالا مال تھی۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹی ایک عورت کی ملکیت میں چلی گئیں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی بے رحم مالکہ ان دونوں پر ظلم کے نت نئے حربے آزماتی اور اذیتیں دیتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں خواتین کو منہ مانی قیمت ادا کر کے خرید لیا اور فی الفور آزاد کر دیا۔ حضرت لطیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عامر بن فہیرہ کی ہمشیرہ تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو ابھی اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا تھا، ان کی باندی اور کنیز تھی۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختگیر طبیعت سے کون واقف نہیں، خصوصاً قبول اسلام سے پہلے کا دور، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا بغض و عناد اللہ کی پناہ۔ ان مجبور خواتین پر ان کے شدائد ناقابل بیان ہیں۔ وہ ان لونڈیوں کو اس بہیمانہ انداز سے پیٹتے کہ خود تھک کر ہلکان ہو جاتے اور سستانے کے لیے رکنا پڑ جاتا۔ ایک دن حسب معمول جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشق ستم جاری تھی اور وہ ان لونڈیوں کو مار مار کر تھک کر چورا ہو گئے اور سستانے کے لیے رکے، تو اس لونڈی نے کہا کہ اے عمر، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو میرا رب تمہیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لطیفہ کو بھی خریدا اور راہ خدا میں آزاد فرما دیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک آزاد والدین کے آزاد فرزند تھے۔
کسی نے انہیں عہد جہالت میں پکڑا اور کسی منڈی میں فروخت کر دیا۔ ام انمار نے انہیں خرید لیا۔ پیشے کے لحاظ سے یہ آہنگر یعنی لوہار تھا۔ حضرت رسول کریم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت اور انس تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملاقات فرمانے ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس بابرکت صحبت کے نتیجے میں آپ مشرف باسلام ہو گئے۔ آپ کی مالکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ سخت برہم ہوئی، اور وہ سنگدل عورت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے تبدیلی مذہب سے رجوع اور دوبارہ بت پرستی کا مطالبہ کرنے لگی، مگر جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ نتیجتاً وہ اس کے جور و جفا کا نشانہ بن گئے۔ پتھر دل مالکہ ام انمار لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کرتی، یہاں تک کہ وہ سرخ انگارہ بن جاتا، تو اسے دستپنے سے پکڑ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر رکھ دیتی۔ اس سے وہ جس تکلیف و اذیت سے گزرتے تھے اس کا تصور کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مرد آہن کوہ ضبط و صبر اور رضا کی منزلیں پار کرنے والا، اس کے پائے استقامت میں لغزش تو کیا لرزش بھی پیدا نہیں ہوئی، مگر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دکھ بیان کرنے کے ساتھ آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور اپنا دکھ اور درد بیان کرنا تو غلام کا حق ہے، اس لیے ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ لب محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حرکت ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہم انصر خبابان، اے میرے اللہ اس آزمائش میں خباب کی مدد فرما، اور ادھر اس ظالم عورت کے سر میں شدید درد اور تکلیف شروع ہو گئی کہ وہ کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا اس نے۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے بطور علاج لوہے کا ٹکڑا آگ میں تپاتے اور اس کے سر پر رکھتے تو اسے کچھ دیر کے لیے افاقہ محسوس ہوتا تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی آگ کا عذاب دیا جاتا تھا، اور بسا اوقات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لاتے جب انہیں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت ان کے سر پر رکھ کر فرماتے یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بنی تھی، اسی طرح عمار کے لیے بھی ٹھنڈی
اور سلامتی کا ذریعہ و سبب بن جا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور ان کے بھائی عبداللہ سب سخت عذاب کا شکار رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھی، ان کو ابو جہل نے سرعام ان کی اندام نہانی میں نیزہ مار کر شہید کیا۔ یاسر بھی ظلماً شہید کیے گئے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔